عامر صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے حاضر خدمت ہے، آغاز کر دیں گے. ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ کل آپ سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ شعور کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بعلوم دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری قوم باشعور ہو گئی ہے. اس کے اندر جس وقت احتجاج کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے حقوق منوانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، شور و غوغا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بہت اعلیٰ سطح کا شعور ہے جو عوام میں پیدا ہو گیا. ہم صاحب نے بتایا تھا کہ شعور ہوتا کیا ہے. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ شعور کی جو کچھ تعریف غام صاحب نے متعین کی وہ پیدا کیسے ہوتا ہے. غام صاحب مختلف زندگی کے ڈومینز ہوتے ہیں، مذہبی ڈومین ہے، سیاسی ڈومین ہے، سماجی ڈومین ہے. میں شروع کرتا ہوں مذہبی ڈومین سے جو آپ کی دلچسپی کا محور و مرکز بھی رہا. گزشتہ نصف صدی غامدی صاحب نے بھی دین اسلام ہی کی دعوت و تبلیغ اور ارشاد اور تفہیم کے حوالے سے خدمات سر انجام دی. غام صاحب یہ بات تو آپ اپنے پرائے سب مانتے ہیں کہ ایک خوف تھا مذہبیت کا، تقلید کا ایک نہاد تھا. لوگ اپنے فرقے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے اوپر اٹھ کے سوچ نہیں سکتے تھے. غامدی صاحب نے اس قابوس کو توڑا ہے اور لوگوں کو براہ راست غور و فکر اور استدلال کی بنیاد پر چیزوں کو اپنانے یا ترک کرنے کی ایک بصیرت یا صلاحیت پیدا کی ہے. غام صاحب مذہبی شعور آپ نے پیدا کیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ دنیا اس وقت معترف ہے اس بات کی، چاہے لوگ آپ کی بات کا اتفاق کریں یا اختلاف. پوچھنا میں چاہتا ہوں کہ اس شعور کو پیدا کرنے کی اسٹریٹجی آپ کے ذہن میں کیا تھی، کیا خد و خال تھے، کس طریقے سے اس قوم میں اتنی بڑی تعداد ہے آپ کو سننے والوں کی، ان میں آپ نے مذہبی شعور پیدا کیا؟ اس میں پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، میری بھی اس میں کچھ خدمت ہے. ہمارے ہاں پچھلی صدی میں، بلکہ اس سے بھی پیچھے سے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہی شعور لوگوں میں نہ صرف یہ کہ پیدا کیا ہے بلکہ اس شعور کی ایسی بنیادیں استوار کر دی ہیں کہ ہم بھی انہی پر کھڑے ہیں. تو اس لیے جب تاریخ کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ آخر میں کسی نے کیا خدمت انجام دی، یہ دیکھنا چاہیے ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. تو اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مصر میں، مراکش میں، عالم عرب میں، خود ہندوستان میں کیا شاہ ولی اللہ کی، کیا مفتی محمد عبدہو کی، کیا رشید رضا کی، کیا شیخ غزالی کی، کیا یہاں شبلی کی، فراہی کی، امین حسن اصلاحی کی، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی، مولانا ابوالکلام آزاد کی، اقبال کی خدمات کوئی کم ہے. یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے طریقے سے یہی شعور پیدا کرنے کی صحیح کی ہے. میں نے جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ شعور کیا ہے، یہی کہ آپ جس چیز کو بھی مان رہے ہیں، جس چیز کو بھی اختیار کر رہے ہیں، جس چیز کو بھی ترک کر رہے ہیں، اس کو علم و عقل کی روشنی میں اختیار کریں، علم و عقل کی روشنی میں ترک کریں. اگر جذبات سے فیصلے ہو رہے ہیں، تعصبات کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں، تعلقات وجہ ترجیح بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعوری فیصلے نہیں ہیں. شعوری فیصلے علم و عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو وہ بے لاگ ہوتے ہیں. اس میں لینے اور دینے کے باٹ الگ الگ نہیں ہوتے. وہ سیاست میں ہوں، مذہب میں ہوں، اس میں فیصلے کی ایک ہی بنیاد ہمیشہ سامنے رہتی ہے، اور وہ یہ کہ دلیل کیا ہے. تو جب انسان دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو نہ وہ غصے میں آتا ہے، نہ اس کے منہ سے کف نکلتے ہیں، نہ وہ آستینے چڑھاتا ہے، نہ وہ تان تشنیع کا رویہ اختیار کرتا ہے. وہ تو پھر استدلال کرے گا، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنی بات کہے گا، آپ کی بات سنے گا. وہ استدلال کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ یا اس کی غلطی واضح ہو جائے یا مخاطب کی غلطی واضح ہو جائے. ایک انسان جب کسی چیز کے شعور کی سطح پر اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ہاں اب صرف دلیل کی حکومت قائم ہوگی. یہ چیز ہے جس کو جن اکابر کا میں نے ذکر کیا ان سب نے پیدا کرنے کی صحیح کی ہے، اور لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر بھی اگر غور کرتے ہیں تو براہ راست اللہ کی کتاب کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کو دیکھیں، بنائے استدلال کو متعین کرنے کی کوشش کریں. اس میں کسی جگہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے آدھے منزل تک پہنچا دیا، کسی نے ہاتھ پکڑا اور آپ کو منزل رسید کر دیا. یہ سب فرق تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان سب کی بڑی خدمات ہیں اس میں.
میں نے بھی اس میں کچھ معمولی خدمت ایک طالب علم جتنی انجام دے سکتا تھا وہ انجام دی. اچھا ہم صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ مزلہ قدم کیا چیز بنتی ہے؟ خود آدمی جب شعور پیدا کرنے کے لیے سوسائٹی میں نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو جو قائم شدہ تصورات ہیں، جو کلٹس ہیں، اسی طریقے سے جو گہری مذہبیت، تقلید اور فرقہ واریت ہے اس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں. آپ کسی معاملے میں استدلال ہی کی بنیاد پر جو سماجی قبولیت سے موافق آراء نہیں ہیں وہ دیتے ہیں تو پھر اپنے پرائے سب چھوڑتے ہیں، پگڑی پونجی سرے بازار نیلام ہوتی ہے. مزلہ قدم کیا چیز بنتی ہے؟ جو لوگ یہ شعور پیدا کرنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ کیا چیز بن سکتی ہے؟ وہی جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، سب سے بڑی چیز وہی ہوتی ہے. یعنی ایک نقطہ نظر، کوئی تصور، کوئی فلسفہ، کوئی حکمت کی بات، کوئی علم، وہ روایت بن جاتا ہے. جب وہ روایت بن جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی عقیدتیں وابستہ کر لیتا ہے. کسی قوم میں، کسی ملک میں وہ روایت اگر 2 4 5 10 صدیوں کی روایت بن گئی ہے تو اس میں بعض بڑے لوگ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ انسان کا ایک فطری تعلق ہمیشہ سے رہا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں وہ گویا اس کے آبا بن جاتے ہیں. وہ آبا کے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال صرف یعنی نسل کی طرف جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ علم میں بھی آبا ہوتے ہیں، فکر میں بھی ہوتے ہیں، روایات میں بھی ہوتے ہیں، کسی قوم کی جو تاریخ بنتی ہے اس میں بھی ہوتے ہیں، اور نسلوں میں بھی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے جو اس کا سرمایہ فخر یا اس کی شناخت ہوتی ہے. انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سرمایہ فخر پر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ انانیت جو میرے اندر، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ فرد کی سطح پر بھی بڑی رکاوٹ بنتی ہے، اور وہی انانیت پھر کسی فرقے، کسی گروہ اور کسی جماعت کی انانیت بن جاتی ہے. جب وہ اس سطح پہ پہنچ جاتی ہے تو بڑی توانا ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. پھر سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتی ہے. اجام صاحب نے فرمایا کہ ایک روایت بن جاتی ہے، اس میں بزرگ ہوتے ہیں، آبا کی ایک تاریخ اور اس کا ایک زور ہوتا ہے. تو ابھی جب میں نے پہلا سوال آپ سے کیا تو آپ نے بھی خود اپنی اس خرد افروزی یا شعور پیدا کرنے کی جو روایت ہے اس میں بھی چند بزرگوں کا نام لیا. تو یہ بھی تو دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ خود ریفارمیشن کرنے اٹھے ہیں اور اس ریفارمیشن میں خود کچھ ایسے اپنے آبا پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ شعور جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ شعور خود اپنی ذات کے اندر ایک پورا کا پورا مسلک اور ایک پورا کا پورا فرقہ بن جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ آبا کا ذکر کس لحاظ سے کر رہے ہیں. یعنی اس لحاظ سے کہ انہوں نے کسی علم کی ابتدا کی ہے، اس میں خدمات انجام دی ہیں، اس کو کسی منزل تک پہنچایا ہے. وہ تو دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے. کیا اس وقت سائنس اپنے آبا سے بے نیاز ہو کے اپنا تعارف کرا سکتی؟ اس میں بھی آپ ارسطو سے بات شروع کریں گے، نیوٹن، آئنسٹائن، فلاں فلاں کے یہ. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیا اس بنیاد پر استدلال بھی کر رہے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے، اگر بنائے استدلال آبا بن گئے ہیں تو پھر یہ حق کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اگر ان کی خدمات کا اعتراف آپ نہیں کرتے تو یہ ناشکری کی انتہا ہے. یہ تو ایک حقیقت سے اعراض کرنا ہے. تو دونوں کام بالکل یکساں ہونے چاہیے. یعنی بنائے استدلال کے حد تک انسان کو آخری درجے کی بے رحمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ خدمات انجام دی ہوتی ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ نہ ہوتی تو ہم پیدا ہی کیسے ہوتے؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان پہلے دن سے آخری علم لے کے پیدا ہو جائے؟ دنیا کے کہاں ہوا ہے؟ یہ تو صرف پیغمبروں ہی کا کام ہے. تو ہم سب اپنے پیچھے کی علمی روایت کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ چیزوں کی تنقیح کرتے ہیں، وہ راستہ صاف کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھایا جاتا ہے. اگر یہ تسلسل کے ساتھ اٹھایا جاتا رہے تو یہ روایت تو سب سے پاکیزہ روایت ہے. یہ اصل میں تنقیح کی روایت ہے، تنقید کی روایت ہے. اس سے انسان آگے بڑھتا ہے. اس کو آپ اپنے لیے کوئی مسئلہ بنا لیں اور یہ کہیں کہ اب اس سے انحراف جائز نہیں ہے، یا انحراف ہو گیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، یا اسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا چاہیے. علم و عقل کا آخری درجے میں بھی کوئی استدلال سامنے آ گیا تب بھی نہیں سنیں گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر ما وجدنا علیہ آباءنا تک لے جاتی.
ایک نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے ہم صاحب، دنیا میں ہم نے دیکھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آپ کو طاقت حاصل ہوتی ہے، حکومت حاصل ہوتی ہے، ریاست کی قوت آپ کی پشت پر ہوتی ہے، تو پھر جو بھی آپ کے افکار و نظریات ہیں وہ شعور پر مبنی ہے یا بے شعوری پر مبنی ہے، ان کا فروغ عام ہوتا ہے، ابلاغ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نقطہ نظر مذہبی تعبیرات جن کو ریاست کی پشت پناہی حاصل ہو گئی، ان کو پھر عوام کے اندر بھی پذیرائی ملی۔ یہ ممکن ہے کہ جو لوگ اس وقت شعور کی اس لہر کو پیدا کر رہے ہیں، وہ اگر حکومتوں اور ریاستوں کی طاقت کو حاصل کر لیں تو ان کا یہ عمل تیزی سے ہو سکتا ہے؟ فکری لوگوں کو یہ طاقت نہیں حاصل کرنی چاہیے، ان کی طاقت ان کا استدلال ہی ہے۔ ان کے استدلال کے نتیجے میں اگر کسی تہذیب کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنی بنیادیں استوار کرے، اور وہ تہذیب اگر کوئی سیاسی طاقت بھی حاصل کر لیتی ہے تو فروغ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت کو بھی اسی طرح فروغ ہوا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب تک استدلال کے میدان میں رہی، آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو سمجھا یا مانا۔ جب اس کو سیاسی قوت حاصل ہوئی تو بے پناہ فروغ حاصل ہو گیا۔ لیکن خود اہل علم کو یہ راستہ اختیار کر لیں، وہ یہ نہیں کبھی کرنا چاہیے، اس سے ان کے اپنے کام کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی کیوں ہے؟ ہر کثیرہ بہر کار ساختہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کوئی علم کی تنقیح کریں، اس کے استدلال کو واضح کریں، اس میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل کریں، ان کو شب و روز یہی کام کرنا چاہیے۔ ایک ایک چیز کی بار بار تنقیح کرتے رہنا چاہیے، اس کے مقدمات کو دیکھتے رہنا چاہیے، وہ صحیح جگہ پر استوار ہیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہی روایت اپنے تلامذہ میں آگے منتقل کرنی چاہیے، ان کا کام یہی ہے۔ اس سے متاثر ہو کر ارباب سیاست کوئی کام کرتے ہیں، قوم بحیثیت مجموعی کوئی نقطہ نظر اختیار کر لیتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر ہم سے بتائیے گا کہ ہم دنیا کے اندر جب بھی کوئی نئی فکر، نیا سافٹ ویئر بھی اپنے کسی ہارڈ ویئر میں انسٹال کرتے ہیں تو اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، کچھ ڈرائیورز ہوتے ہیں جو انسٹال کرنے پڑتے ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو شعور کی پوری تحریک ہے یا ایک پوری کی پوری دعوت ہے، یہ لوگوں میں منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ اس قابل ہوں کہ کم سے کم اس بات کو پرسیو کر سکیں، اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، اس کو ایبزارو کر سکیں۔ تو مذہبی شعور پیدا کرنے کے لیے بھی عوام الناس کو پہلے کچھ آپ کو سکھانا پڑے گا، علم سکھانا پڑے گا، کوئی کریٹیکل انالیسس سکھانا پڑے گا، کوئی انٹرنیشنل حالات یعنی وہ کہاں کھڑے ہیں زمانے کی، مذہب کی موافقت۔ تو یہ پیچھے کا کام بھی کرنے کا ہے، وہ کام بھی کیا علماء کریں گے؟ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، یعنی آپ اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے ان ساری چیزوں کو لوگوں پر واضح کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو زبان سے تنقیح کر کے واضح کیا جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ عمل سے سیکھتے ہیں۔ اصلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ شعور پیدا کرنا اٹھے ہیں تو اپنے شعور کی بھی نگرانی کرتے رہیں۔ یہ شعور پیدا کرنے والوں کے شعور کی نگرانی ہے جو اگر ہوتی رہے گی تو اس کے اثرات خود بہت ہوں گے۔ اگر استدلال کا دامن خود چھوڑ دیا، اگر خود جذبات کی راہ میں بہہ گئے اور خود رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو گئے، پھر کہاں سے شعور پیدا ہوگا؟ اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو علمی طریقے سے چیزوں کو پیش کرنا، علمی طریقے سے استدلال کی روایت ڈالنا، اپنے مخاطبین کے استدلال کی تنقیح کرتے وقت غیر معمولی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا، یعنی دوسرے کا موقف کیا ہے، اس کی بنائے استدلال کیا ہے، وہ اس کو کہاں سے پیش کرتا ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کے تنقیح کرنا، یہ چیزیں خود بہت لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب موقع ملے اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، یعنی انسان علمی کام بھی کرتا ہے، علم کی تنقیح بھی کرتا ہے، اور رویوں کی اصلاح بھی کرتا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، زبان سے بھی کرتا ہے، عمل سے بھی کرتا ہے۔ اچھا ہم صاحب، ایک تنقید کی جاتی ہے آپ کے پورے ڈسکورس کے بارے میں کہ ان کے ہاں استدلال ہی استدلال ہے، جبکہ ایک بندہ مومن کے ہاں تو جذبہ جو ہے یا ایموشنز جو ہیں اس کی بھی بڑی ویلیو اور قدر ہوتی ہے، اور وہ ایموشنز ہی ہیں جو آپ کو بڑی سے بڑے معاملات کے اندر استدلال تو چلے آپ کو سمجھا دے گا، لیکن وہاں قائم رکھنے کے لیے آپ کی یہی خودی ہوتی ہے، آپ کی یہی غیرت ہوتی ہے جو چیزوں پر آپ کو پابرجا رکھتی ہے۔ تو ایموشنز اور شعور، کیا یہ کوئی متضاد چیزیں ہیں یا استدلال اور ایموشنز دونوں مل کے بھی ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسان پورا کا پورا ہی زیر بحث ہوتا ہے۔ انسان کے پاس ساری چیزیں ہیں، خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، اس کی جبلتوں کے تقاضے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ مخاطب کرتے ہیں۔ جب آپ مخاطب کرتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس دائرے میں کام کریں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے
کہ جس دائرے کو آپ اپنے لیے منتخب کریں وہ صرف چند علمی چیزوں کی تنقید کا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بعض عملی چیزوں کی تنقید بھی ہو رہی ہو. تو اس کا تعلق کسی ایک شخص کی کاوش سے ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کسی جگہ بھی اگر شعور پیدا کرنے کی کوئی قوت اٹھی ہے یا کوئی دعوت اٹھی ہے تو اس میں دسیوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے یہ کام کرتا ہے. اس وقت جو ہم سے پہلے بعض لوگوں نے کام کیے ہیں وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف صلاحیتوں کے افراد ہیں. جب ان کی ایک بڑی قوت وجود میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے اپنے طریقے سے مختلف شعبے سنبھال لیتے ہیں اور یہ کام کرتے رہتے ہیں. ان سب چیزوں کو ایک ہی شخص سے برآمد کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے اور نہ اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالنا چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی کام کرنا ہے تو بڑے ہی دیانتداری کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ میری صلاحیت کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اپنے لیے اس میدان کا انتخاب کیجئے, اس میں آپ کام کرتے رہیے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ فلاں کام نہیں, فلاں کام نہیں. فلاں کام اور فلاں کام کے لیے اللہ اور لوگ پیدا کرتا رہے گا. یہ ساری دنیا ہمارے ہی کسی کام پر منحصر نہیں کی اللہ تعالیٰ. ہم سے 50 سال کم و بیش کا عرصہ ہے, آپ نے اپنی قوم کے اندر دینی شعور اجاگر کرنے پر محنت کی اور ایک دعوت, ایک فکر کو لے کر آپ گئے بھی پبلک میں. لوگوں سے جب لوگوں نے آپ سے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو پورے اعتماد سے جو نقطہ نظر تھا اس کو طرز و استدلال کے ساتھ بیان بھی کیا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم کا مذہبی شعور پیچھے پلٹ کے آپ دیکھتے ہیں گزشتہ 2-3-4 عشروں میں کچھ بہتر ہوا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو انقلاب آیا ہے سوشل میڈیا کا, ہر شخص اپنی بات پہنچا رہا ہے, تو نئی آوازیں اور اسی طرح سے شعور اور آگہی پیدا کرنے والی جو صدائیں ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ سوسائٹی میں جگہ ملتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی جنونی ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں عوام ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اوور آل پاکستانی عوام میں مذہبی شعور میں کوئی ارتقاء آپ کو نظر آیا؟ دیکھیے, افراد کے درمیان یہ چیزیں پہلے پیدا ہوتی ہیں, وہ قومی سطح پر نمایاں ہو جائیں اس طرح کے تو ابھی آثار بھی نمودار نہیں ہوئے, اس میں بڑا وقت لگتا ہے. افراد پہلے, یعنی وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, کچھ سعید روحیں ہوتی ہیں, وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان میں متنوع صلاحیتوں کے لوگ کسی میدان میں نکل کھڑے ہوتے ہیں تو ایک قوت بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اثرات پھر تہذیبی سطح پر بھی نمایاں ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, اس لیے میرے خیال میں تو ابھی بالکل ابتدائی مراحل. آخری سوال ہم سب آج کی نشست کا, یہ بتائیے گا, بڑی بحث ہے ہمارے ہاں کہ جب آپ تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی باب میں تو وہ اوپر سے نیچے آتی ہے یا نیچے سے اوپر جاتی ہے. یعنی آپ نے اشرافیہ کو, آپ نے جو زعمائے قوم ہیں, جو آپ کے قوم کے لیڈر ہیں, یہ دانشور ہیں, یہ طبقہ جو نمائندگی کرتا ہے, ان کو آپ نے تبدیل کر لیا تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہ عوام خود بخود تبدیل ہو جائے گی, یا عوام میں کام کرنا ہے ان میں تبدیلی آئے گی تو پھر اجتماعی طور پر تبدیلی آ جائے گی؟ مخاطب تو ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن اللہ توفیق کس کو دے گا یہ وہ فیصلہ کرتا ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے سامنے وہ بات رکھیں. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس وقت لوگ قیادت کے منصب پر فائز ہیں وہ آپ کی بات سن لیں گے. اللہ تعالیٰ قیادت پیدا کرتا رہتا ہے. اگلی نسلوں میں پھر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے دانشور کی حیثیت سے, جنہوں نے صحافی کے طور پر, جنہوں نے عالم کی حیثیت سے, جنہوں نے رہنما یا سیاسی زعیم کی حیثیت سے خدمات انجام دینی ہوتی ہیں. وہ لوگ کسی فکر کے, کسی دعوت کے اگر مخاطب بن گئے ہیں تو انہی کے اندر سے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو آہستہ آہستہ اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. اصول وہی رہتا ہے کہ یہ قوم بحیثیت قوم جب اپنے لیڈروں, اپنے رہنماؤں, اپنے دانشوروں, اپنے علماء کو دیکھتی ہے اور ان میں ان کو کہ نئی آوازیں ملتی ہیں, نئے راستے ملتے ہیں, اس کے بعد تبدیلی آنے کا عمل شروع ہوتا ہے. میرے خیال میں اس میں ابھی شروعات ہیں. لیکن حضرت یہ پیغمبر تو ہیں, ان کا جو اسوہ سامنے آتا ہے وہ تو قوم کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو پہلے مخاطب کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, عوام کے پاس تو ان کے بعد میں جانے کا. ہمیشہ خطاب تو انہی کو کیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ اللہ کس کا انتخاب کرے گا, کون آگے بڑھ کے قبول کرے گا, یہ وہ فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک, بالکل. تو واضح ہو گیا مذہبی شعور کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے عوام میں. غام صاحب کی اپنی پوری کی پوری جو فکری دعوت ہے اس کے تسلسل میں یہ بات کیسے سامنے آتی ہے. غام صاحب سے ہم نے پوچھا, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس اعلان کے ساتھ کہ رمضان کے اندر غامدی صاحب کا جو براہ راست درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے, وہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا رمضان آپ غامدی صاحب ہی کے ساتھ خصوصی سلسلہ گفتگو ہے رمضانی کے متعلق, اس کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ
اور دنیا نیوز پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غامدی سینٹر کی جانب سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ روزانہ کوئی 4 سے 5 نئے پروگرام، 100 کے قریب نئے پروگرام انشاءاللہ اس رمضان میں نشر ہوں گے، وہاں پر بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تمام لوگوں کو رمضان کی مبارکباد۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔